میرے معاملات سے آپ یقین کریں کچھ لوگ طلاق کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں تو میں رو پڑتا ہوں چھوٹے بچوں کو دیکھ کے. یعنی چھوٹی بیٹی ہے 4-5 سال کی اور مفتی نے کہہ دیا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے تو اب یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے, تو بیٹی روتی ہے, کہتی ہے پیر صاحب مجھے ماما اور بابا دونوں چاہیے, میں علیحدہ نہیں رہ سکتی. لیکن میں کیا کروں, میرا دین کہتا ہے کہ 3 طلاقیں دے دیں تو 3 طلاقیں ہو گئیں, فتویٰ دینا ہے, بات بتانی ہے, مسئلہ عرض کرنا ہے. لیکن تکلیف اس بات کی ہے کہ لوگوں کا علم سے رشتہ ہوتا تو شادی سے 15 دن پہلے شیروانی کے لیے گئے تھے اور شادی سے 1.5 ماہ پہلے فرنیچر کے لیے گئے تھے اور کتنے کتنے دن شہروں میں جا کے ضائع کیے تھے. اللہ کرے کوئی 1 گھنٹہ نکال کے کسی عالم کے پاس بیٹھتے, اس سے نکاح طلاق کے مسئلے پوچھتے کہ صاحب کیا کرنا ہے, کدھر جانا ہے. تو ہم نے وہ نہیں پوچھا. اگر ہمیں پتہ, حضرت عمر کوڑے لگواتے تھے جو 3 طلاقیں کو بندہ کٹھی دے دیتا تھا, فرماتے تھے قابل تعزیر جرم ہے, لیکن طلاق بہرحال نافذ ہو جائے گی. 3 طلاقیں دے دی تو 3. کچھ لوگ کہتے ہیں, سادے بندے کہتے ہیں دیکھو جی میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں پر ایک ہی دفعہ کیسے ہو گئی. تو میں نے کہا جس طرح قبول ایک ہی دفعہ ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا تھا, کہ 3 مہینے لگے تھے. وہ 3 دفعہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو طلاق بھی 3 دفعہ اکٹھی. کچھ اور بڑے بھولے ہیں, وہ کہتے میری بیوی سامنے نہیں تھی. تو میں نے کہا وہ تو نکاح کے ٹائم بھی کوئی نہیں تھی سامنے, اس نے وصول نہیں کی, تو یہ نکاح کا رجسٹری کا پتر اس نے وصول کیا. تو ایسی بھولی باتیں کرتے ہیں عوام. تو عزیز اگر علم ہو, پتہ ہو, گھر نہیں ٹوٹتے. اگر آپ کو, علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک نوجوان نے پہلے مجھے وکیل بنا کر کے اس نے نکاح کیا, پھر کچھ عرصے کے بعد بیوی سے اختلاف ہو گیا تو اس نے طلاق دینا چاہی. میں نے بھی اسے کہا کہ اتنی تم نے کوشش کے ساتھ نکاح کیا ہے. اس کے ماں باپ نے بھی سمجھایا, سب نے کہا, لیکن وہ کہنے لگا نہیں, بس میرے دل میں اس کے لیے اب محبت نہیں رہی, چھوڑنا چاہتا ہوں. یہ نوجوان میری بات پر غور کرے, میں نے اب چھوڑ کے رہنا ہے. تو اقبال کہتے ہیں میں چونکہ لائر تھا, وکیل تھا, میں نے اس کا کیس دائر کر دیا. کچھ وقت کے بعد ایسا وقت آ گیا کہ اب شاید 1 آدھ پیشی کے بعد طلاق ہو جائے. تو ایک دن وہ سر شام آ گیا, کہنے لگے اقبال کیس واپس لے لو, مجھے طلاق نہیں دینی. تو میں نے اسے کہا کہ اب کیا ہوا, غیر مسلم ہے. کہتا ہے میرے پاس نا مسلمانوں کے پیارے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پہنچ گئی ہے. یہ حدیث کنز العمال میں, مسند امام احمد میں, دیگر کتب احادیث میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں ایک حدیث نے نا میری سوچ بدل دی ہے. اگر آپ کی سوچ بدل جائے نا کبھی, سوچ, یعنی میرے پاس ایک بچہ تھا تو کہنے لگا لوگ چین نہیں لینے دیتے, آپ فون بند کیوں نہیں کرتے. کچھ لوگ ایسے ہیں وہ صرف اپنا وقت دیکھ کے فون کرتے ہیں, جس کو بھی کرتے ہیں. آپ اس کو بند کر دیں. اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں یار میرا دل کرتا ہے میں فارغ بیٹھا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں تو کوئی فون آئے, کوئی بندہ مسئلہ پوچھ لے تو میں اسے عبادت سمجھ کے بتاتا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ کافی ساری نیکیاں میں نے پیچھے جمع کر لی بیٹھے بیٹھے ایک مسئلہ بتا کے. تو میں اس شرعی معاملات کے لیے اس کو آن رکھتا ہوں کہ شاید کوئی ایسا موقع مل جائے کسی کو بات بتانی پڑ جائے. ہاں کسی محفل مجلس میں ہوتا ہوں تو بند کر لیتا ہوں. میرے بھائی اگر آپ کا ذہن بن جائے نا کہ یہ عبادت ہے, پھر آپ کا رنگ اور ہوتا ہے. یعنی اگر ذہن بن جائے کہ یہ رستہ بتانا عبادت ہے تو پھر آپ کا دل کرے گا کہ کوئی مجھے ملے میں اسے رستہ بتاؤں, ورنہ آپ جان بھی چھڑاتے ہیں بڑے سارے کاموں سے. تو اقبال کہنے لگے کہ وہ آیا اور کہنے لگا کہ اب نہیں طلاق دینی, مجھے مسلمانوں کے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پہنچ گئی ہے, اب میں نہیں اپنی بیوی کو چھوڑوں گا. تو اقبال کہتے ہیں میری دلچسپی بڑھ گئی, شوق بڑھ گیا, میں نے اس کو بٹھا لیا, میں نے کہا مجھے بھی سنانا. تو کہنے لگا کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا, حضور نے فرمایا, یہ حدیث یاد رکھنی ہے آپ, یاد رکھنی ہے آپ. حضور نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو, اس سے عداوت نہ پیدا کرو. میاں بیوی نا کئی دفعہ مقابلے پہ آ جاتے ہیں, ہر وقت ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں, اس سے گھر ٹوٹتا ہے, حالات خراب ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو, اگر اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو ان پر غور کر لو جو تمہیں پسند ہے. جو اس کی عادت اچھی ہے اس پر غور کر لو, لیکن بغض پیدا نہ کرو. وہ کہتا ہے میں نے کل یہ حدیث مجھ تک پہنچی, میں نے پڑھی تو میرا تو بالکل نا زاویہ نگاہ ہی بدل گیا, سوچ ہی تبدیل ہو گئی. گویا میں ادھر جا رہا تھا,
حضور کے فرمان نے مجھے اس رستے پہ ڈال دیا ہے. کا معنی کیا ہے؟ کہنے لگے اقبال اس میں بڑی کمزوریاں ہیں، زبان کی تیز ہے، بڑا کچھ کرتی ہے، پر میری بیوی یورپ کے میلے معاشرے میں رہ کے بھی پردے کی پابند ہے. یعنی میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس کا کوئی ربط نہیں، کوئی تعلق نہیں. تو میں نے سوچا ہے کہ یہ جو حضور کا فرمان ہے یہ میرے لیے. روٹی تو بندہ ہوٹل سے بھی کھا لیتا ہے، کپڑے تو دھوبی سے بھی دھلوا لیتا ہے، لیکن یہ کام یورپ میں رہ کے اتنا پاک، لہذا آپ کیس واپس لے لیں. تو اقبال کہتا ہے میں اڑ گیا. میں نے کہا اب نہیں واپس لینا، تیری نگاہ ناز سے دونوں ہی مراد پا گئے. عقل غیاب جستجو، عشق حضور و اضطراب، اب نہیں واپس لوں گا میں. وہ کہتے کیوں، آپ کیوں نہیں لے گئے؟ تو کہنے لگے پہلے اس محبوب کا کلمہ پڑھ جنہوں نے تیرا گھر بچایا ہے. تو اقبال کہتے ہیں وہ نوجوان مجھے کہنے لگا میں تو ڈھونڈ رہا تھا، اور یہ بڑے سارے نوجوان ڈھونڈ رہے ہیں، بڑے سارے. میں تو ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی میرا بازو تھامے اور میرا گنبد خضرا سے رابطہ کرا دے. میں تو ڈھونڈ رہا تھا کوئی مجھے ملے اور میرا ربط کرا دے. تو ٹھیک ہے، آپ مجھے مل گئے تو میری خوش قسمتی، پڑھائیے کلمہ، میں ابھی مدینے والے کا غلام بن جاتا ہوں. جب آپ کو آپ یقین کریں، صرف شعروں پہ وجد نہیں ہوتا، حدیثوں پہ بھی ہوتا ہے. اللہ کرے کبھی آپ کو چسکا لگ جائے گا، کبھی چسکا، کبھی حضور کے فرمان پہ جھومنے کا چسکا لگ جائے. اوئے ہوئے ہوئے، ایک حدیث پڑھ لیں، سارا دن طبیعت شاش بشاش رہتی ہے، مزہ ہی رہتا ہے، مزہ ہی، یعنی لطف ہی رہتا ہے اور کمال ہو جاتی ہے.